شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ کے اس پسندیدہ پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریوں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج 7ویں محرم ہے اور آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب خیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہو چکا، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اہل حرم کے تمام کارواں کو نہر فرات سے خیمے ہٹائے گئے تو اس وقت سے ہی پانی بند ہو چکا تھا۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ خیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا۔ ناظرین اکرام، آپ غور کریں کہ اہل حرم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہت کم سن بچے بھی ہیں۔ آج ہی کی تاریخ سے خیام حسینی میں الاتش کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ حضرات ناظرین، اس خانوادے کی بات کی جائے اور شریعت کی پاسبانی کی بات کی جائے تو یہاں کا بچہ بھی قرآن اور معرف قرآن کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے کہ دنیا کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے یہاں کے بچے بھی گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کی زبان میں۔ ہم آج تذکرہ کریں گے ایک ایسے کمسن شہزادے کا جس کا نام قاسم ابن حسن ہے۔ یہ بچہ وہ ہے کہ جب امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے پوچھا، اے بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے، کا مفہوم اور اس آیت کی پوری تفسیر اس ایک جملے میں جناب قاسم نے دے دی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مزہ لفظ کیا تھا؟ جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں 13 برس کی عمر میں بتایا کہ چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی اس 13 برس کے بچے میں دین پر من مٹنے کی کیسی للک تھی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید دانش زیدی صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام، جناب امام حسن علیہ السلام کی نیابت کربلا میں کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے اس شہزادے نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے سب باتیں رکھیں، اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پوچھا کہ موت کا مزہ، تو موت کا ذائقہ جناب قاسم نے بتایا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو قوم کو کے نوجوانوں کے لیے جناب قاسم کس طریقے سے ایک مشعل راہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جناب قاسم نے ذائقہ موت بتایا، یہ ان کے علم کا کمال ہے۔ واہ۔ یا یوں کہا جائے کہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ، اور اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے کہ جس کا ہر عمل آیت قرآنی بنتا تھا، بے شک، یا جس کا کہا ہوا قرآن بن جایا کرتا تھا۔ بہت مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کی پوری تفسیر اگر کہیں ملتی ہے تو شہزادے کے اس جملے میں ملتی ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اسی لیے جو لوگ حسینی ہیں اور انسانیت پرست لوگ ہیں وہ ہمیشہ موت سے نہیں گھبراتے ہیں۔ بے شک۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں قتل و غارت گری ہے، دہشت گردی ہے، مگر لوگ موت سے نہیں گھبرا رہے ہیں۔ کیوں؟ جہاں انسانیت ہے، یہاں یوں کہا جائے کہ جہاں
کربلا والوں کا پیغام جن کی نظروں میں ہے اور شہزادہ قاسم کی سیرت جن کی نظروں میں ہے، ان کی نظر میں موت کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک شہد سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، یا یوں کہہ دیا جائے۔ اور اس کے بعد شہزادہ قاسم نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے بہت سے پہلوؤں پر غور کیا اور پھر اپنی حیات کو اس انداز سے ڈھالا کہ آپ نمائندہ امام حسن بن کے کربلا میں ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں سب سے بڑا اہم رول جو ادا کیا وہ جناب شہزادی ام فروا نے ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ماں بچے کو عزادار بناتی ہے، ماں بچے کو وفادار بناتی ہے، ماں بچے کو بہادر بناتی ہے، ماں بچے کو غنی بناتی ہے، جی، ماں بچے کو علمدار بناتی ہے، ماں بچے کو سخی بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی 3 برس کی عمر تھی جب امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا اس عمر سے لے کر منزل کربلا تک جناب ام فروا نے اس انداز سے اپنی قربانی کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ کربلا کے لیے جناب قاسم کو تیار کیا کہ جب امام حسین نے شب عاشور شہادت نامہ اور محضر شہادت پڑھ کے سنایا اور ایک ایک کا نام سنایا، جب شہزادے کا نام نہیں آیا تو آپ تڑپ گئے، اور تڑپ کے آپ نے پوچھا چچا جان کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ تو امام حسین نے تڑپ کے فرمایا میرے لال تیرا نام بھی ہے، حتیٰ کہ تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بھئی یہ فقرہ سننا تھا کہ شہزادہ تڑپ گیا، اور ایک فقرہ کا چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ لو، یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ 13 برس کی عمر میں اس منزل پر ہیں کہ انہیں اپنی ناموس کے پردے کا کتنا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سیرت سے ہمیں سیرت کو ملا لینا چاہیے، آج کے نوجوان کو چاہیے اور آج کے معاشرے کو چاہیے کہ اس جملے سے سبق لے کہ 13 برس کی عمر کیا عمر ہوتی، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس عمر میں بھی اپنے گھر والوں کے پردے کی حفاظت کرتے ہوئے شہزادہ قاسم فرما رہے ہیں کہ اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہی ہے کہ جو اپنے پردے کی حفاظت خود کرتا ہو اور خود پردے میں رہتا ہو اور دوسروں کو پردے کی حفاظت کرنے کی توفیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہی کہ قرآن کی اس آیت کا جو تفسیر پورا مکمل ایک تفسیر، ایک باب رقم کر دیا اس جملے نے خالی۔ جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں آج کے پس منظر میں دیکھیں کہ جو ہر ماں باپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھا رہا، بے شک بہت اچھا ہے الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، ایک دینی تعلیم کی طرف کم رغبت ہے۔ تو اس زاویے سے کہ دنیاوی تعلیم تو روزمرہ کی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے، دینی تعلیم کتنی ضروری ہے اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں؟ بھئی دینی تعلیم کے لیے ضروریات بہت ضروری ہیں، جیسا کہ احادیث میں بھی ہے اور ہمارے مذہب میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ جی، علم اور کمال علم یہ ہے کہ جب علم ہوتا ہے تو انسان کو بلندیاں عطا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور علم ہی ہے کہ جو انسان کو ایک بڑے عہدے پر لے جا کے بٹھا دیتا ہے۔ بے شک، ورنہ آپ دیکھ لیے جاہلوں کو کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ ملتا ہے۔ اور شہزادہ قاسم کا معاملہ ہے، یہ ان کے علم ہی کا کمال تھا کہ جو انہوں نے ایک فقرے میں پوری بات کو سمیٹ کے رکھ دیا، واہ، کیونکہ وہ ایسے گھرانے اور ایسی آغوش میں پلے ہوئے تھے کہ جو والراسخون فی العلم کے معلوم تھے، یا یوں کہا جائے کہ قرآن کی آیت ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ ہے جو ومن عندہ علم الکتاب کا مالک ہے، کہ جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ یعنی قرآن نے علم پر بہت زور دیا ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت کا دم بڑھتے ہیں تو کم سے کم ہمیں علم کی طرف راغب ہونا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آج کے دور میں اگر ان تمام نوجوانوں کو دیکھیں، خاص طور سے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیغام کربلا جو ہے وہ عام کیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جہاں پہ جاؤ
یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی میں یہ عزادار ہیں، ان کے کردار، افکار، ان کے تمام چیزوں کا جو آتا ہے کر. لیکن اکثر کر کے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب یہ جلوس عزا نکلتے ہیں تو ہمارے نوجوان کچھ جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں اور تمام طرح ملوث ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے پیغام کربلا اور خاص طور سے ان کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ جب جلوس کے ساتھ چلیں تو تہذیب، جو ہماری تہذیبی کلچر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ چلیں. خاموشی کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یا حسین کہنا بند کر دیں. جی، مثلا آپ صدائے یا حسین بلند کریں. جلوس کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس انداز سے چلیں کہ جیسے غم کے عالم میں چلا جاتا ہے، سوگ کے عالم میں ہوں. جیسے یا یوں کہہ دیا جائے کہ جسی مشیت جنازہ میں آپ شرکت کرتے ہیں. بالکل. کسی جنازے کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو اس میں بھی معصومین نے فرمایا ہے کہ ہنسی مذاق نہ کیا جائے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی جنازے کے ساتھ چلو تو اس انداز سے چلو اور یہ سوچتے ہوئے چلو کہ تمہیں بھی اسی انداز سے جانا ہے. ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر ہونا چاہیے. یعنی مشائیت جنازے کے لیے جب یہ حکم ہے تو جن کی وجہ سے دین بچا ہے، جن کی وجہ سے ہم باقی ہیں، اگر ان کے جلوس میں ہم چل رہے ہیں تو ہمارا کردار اس طرح سے ہونا چاہیے، ہمارا عمل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دوسری قوم والا دیکھ کر یہ کہے کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں، حسینیوں کا کردار ایسا ہوتا ہے، تاکہ اگر اس سے کوئی دوسرے مذہب والا کہے، حسینیت کی برائی کرنے لگے، تو وہ جھپٹ کے کہے کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، حسینیوں کا کردار ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حسینی تو اتنے شریف ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو راستہ چاہیے ہوتا ہے تو اپنے جلوس کو روک کے راستہ دے دیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. حسینیوں کا کردار اس منزل پر ہوتا ہے کہ اگر سہارا چاہیے ہوتا ہے تو سہارا دیتے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوان بھائیوں کو، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مستقبل ہے، پورا مستقبل ان کے ہاتھ میں، تو اگر وہ اپنے جلوسوں کی بقا کریں گے تو بہرحال ساری عزا باقی رہے گی، اور انہی کے دم پر عزا آج بھی باقی ہے. بہرحال تو عزا کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اہل بیت کی تعلیم پر اپنے کردار کو سنوارنا ہے. محرم کے اس میں آج 7ویں محرم ہے کہ غالباً کچھ افراد، زیادہ نہیں، کیونکہ ہمارے ان سب لوگوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لانے کا مقصد ہے تاکہ سب حسینی ہو جائیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں. مجلس میں بیٹھے ہونے کے بعد لباس کالا ہے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہنس رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک میسج، کون سا ایسا میسج ہوگا جو دل پہ لگ جائے اور ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ نہیں، وہ ایک فطری چیز ہو سکتی ہے مسکرانا، لیکن غم سید الشہداء میں 7ویں محرم سے آنکھوں میں اشک ہونا چاہیے. وہ کیا میسج ہوگا آپ کی طرف سے؟ بھائی معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے چوتھے امام کی پوری تاریخ ہے کہ آپ واقع کربلا کے بعد مستقل روتے رہے، اور انسانیت کا رشتہ رونے سے ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہنستے ہوئے نہیں پیدا ہوتا ہے، روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. بے شک. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کس پر پیدا ہوا ہے، کیونکہ مشہور حدیث ہے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور بہت سی کتب میں موجود ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، یعنی رونا فطرت کی علامت ہے. تو اگر رونا نہیں جانتا ہے تو فطرت کے مخالف ہے، وہ بالکل عمل کر رہا ہے. اور مجلس عزائے حسین میں اگر آگے بیٹھ گئے ہیں تو کم سے کم آپ، جو حدیث ہے معصوم کی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا محب، ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو روئے، رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے. تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ مصائب کے وقت کم سے کم سر جھکا لیں. احترام عزا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اگر آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا ہے تو کم سے کم احترام عزا میں آپ سر کو جھکا لیں، کوشش کریں کہ آنسو نکلیں، کیونکہ معصومین نے گریہ فرمایا ہے کربلا کی مصیبتوں پر. اس لیے آپ پر بھی گریہ واجب ہے، اور گریہ بر حسین یہ ثواب کو موجب ہے. بس اس کا ثواب یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ایک جملے میں، اگر میری بات پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ
ہر عمل کے ثواب کے لیے فرشتے آتے ہیں اور آنسوؤں کے لیے جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو حتیٰ کہ کوشش کریں کہ آنسو آپ کی آنکھ سے نکل جائے تاکہ جناب سیدہ کے رومال میں جا کے وہ گوہر بن جائے اور امام حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ جناب قاسم جی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت جناب ام فروہ علیہ السلام نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی جناب قاسم کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا لے کے آئے، لیکن محضر شہادت میں ان کا نام نہیں ہے۔ کس طریقے سے جناب قاسم نے اپنے چچا سے سفارش کی اور کیسے جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو پھر اجازت مسلسل جناب قاسم اجازت طلب کرتے رہے مگر اجازت نہیں دی، اور امام حسین یہ کہتے رہے کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دے دوں؟ جب مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے بھیا کی زیارت کروں تو میں تمہیں دیکھ لیا کروں۔ یہاں تک کہ غمزدہ ہو کے خیمے میں آ کے آپ بیٹھ گئے اور جناب ام فروہ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ انتظار کر رہے ہو کہ علی اکبر مارے جائیں، انتظار کر رہے ہو کہ بنی ہاشم کا قبیلہ ختم ہو جائے؟ تو آواز دی، اماں میں بار بار اجازت مانگ رہا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو جناب ام فروہ کو وہ منظر یاد آ گیا تو جلدی سے آستینوں کو الٹا اور وہ تعویذ کو کھولا، کہا جب تمہارا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو یہ تعویذ تمہارے بازو میں باندھ کے گیا تھا اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ تعویذ کو دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہ اب تو چچا مجھے منع نہیں کر سکتے۔ دوڑتے ہوئے چچا کے پاس آئے، چچا اب میں ایسے کی سفارش لایا ہوں کہ آپ بھی انکار نہیں کر پائیں گے۔ تعویذ کو دیا، امام حسین نے آنکھوں سے لگایا، بھائی نے تحریر پڑھی۔ کیا لکھا تھا؟ کربلا میں بھیا میں نہیں رہوں گا مگر میری طرف سے میرا قاسم قربانی پیش کرے گا، اسے اجازت دے دینا۔ لہٰذا اجازت مل گئی۔ یہی منظر ہے کہ جو اجازت دلا رہا ہے، یعنی ایک تعویذ حسن وسیلہ بن گیا قاسم کو اجازت دلانے کے لیے۔ آقا آج کے اس پرآشوب زمانے میں جہاں رشتوں کی بنیاد کہیں نہ کہیں اس کو پامال کیا جاتا ہے، کربلا کس زاویے سے ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں کہ ماں باپ، مائیں خاص طور سے بچوں کی قربانی سب سے پہلے پیش کر رہی ہیں دوسروں سے؟ معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ دین کا معاملہ تھا اور جو مائیں کربلا آئی تھیں کیونکہ ان کو شخصیت کا معاملہ نہیں تھا، ان کے سامنے دین کا معاملہ تھا۔ واہ۔ کسی ایک شخصیت کو بچانے کے لیے لوگ نہیں نکلے تھے بلکہ دین محمدی کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور اس وقت امام حسین رہبر تھے، قوم کے قائد تھے، لہٰذا ماؤں نے یہ کوشش کی کہ میرا نذرانہ پہلے پیش ہو۔ ان ماؤں کو سلام کیا جائے کہ جو سبقت چاہتی تھی، ہر ماں یہ چاہتی تھی کہ میرا نذرانہ پہلے قبول۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا معاملہ تھا، اور ہر ماں یہ چاہتی تھی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، اسلام کا لانے والا بچ جائے۔ یہ ایک بہت پرانی تاریخ ہے کہ ہر دور میں اسلام کے لانے والے کو بچانے والا یہی سوچتا رہا کہ اسلام کا لانے والا بچ جائے چاہے ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اس کی بالکل سامنے کی مثال ہے کہ نام بدلے ہوئے ہیں، کردار ایک ہے۔ واہ۔ صرف نام بدلیں کہ اسلام کا لانے والا بچ جائے اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ میں مثال دوں کہ مثلا میں ہندوستان میں ہوں، مجھے پیاس لگ جائے تو میں نے پانی مانگا تو مجھے مل گیا۔ اب میں کل تہران ایئرپورٹ پہنچ جاؤں اور وہاں پیاس لگے تو میں پانی کہوں گا تو کوئی نہیں سنے گا۔ تو ایک سمجھدار مجھ سے بتایا کہ آپ مولانا ایران میں ہیں اس وقت تو آپ کہیے، تو میں نے کہا آپ، تو پانی مل گیا۔ تاثیر وہی ہے، پیاس بجھانا، مگر نام بدل گیا ہے۔ وہی منظر مدینے پہنچ جاؤں تو وہاں میں چلا رہا ہوں پانی دیجئے، آپ دیجئے، مگر کوئی نہیں سن رہا ہے۔ میں نے ماں کہا تو وہی پانی مل گیا جو یہاں پیا تھا۔ تاثیر وہی ہے، مقصد وہی ہے، مشن وہی ہے، مگر
نام بدلے ہوئے ہیں۔ بس تاریخ اسلام میں بھی ایسے ہی کردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو مکے میں ابو طالب نظر آ رہے ہیں جو محمد عربی کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلام کے لانے والے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مدینے میں آ جائیں گے تو مولا علی ہیں، کربلا میں آئیں گے تو جناب عباس ہیں۔ اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس انداز سے پروان چڑھایا ہے کہ اب ان کا بھی مشن یہ ہے کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں چاہے اسلام کا لانے والا بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان ماؤں نے بھی یہ سوچا کہ اسلام کا لانے والا بچ جائے بھلے ہمارے بیٹے قربان ہوتے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے، اس کی سامنے کی بالکل زندہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاریخ اسلام میں بھی ہے، تاریخ کربلا میں بھی، مقتل میں بھی ہے، کہ جہاں ہر ماں یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پہلے قربان ہو جائے، امام حسین بچ جائیں، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جب جناب اون محمد کے لاشیں آئے ہیں تو جناب زینب نے گریہ نہیں کیا ہے بلکہ دونوں بچوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کر کے فرمایا کہ معبود تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دین پر اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کا جذبہ کہاں سے مل رہا ہے؟ کربلا والوں سے مل رہا ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کیجئے کربلا والوں کی طرح، اپنے بچوں کو تیار کیجئے دین میں قربانی دینے کے لیے، تاکہ ہم آج جو دعا کر رہے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں اور ہم ان کے ناصروں میں شمار ہو جائیں، تو نصرت کے لیے کربلا والوں کی سیرت پر چلتے ہوئے پہلے ناصر بنیے تاکہ نصرت امام کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک یہی اللہ۔ منظر ہے سامنے۔ آغا آج 7ویں محرم ہے جی، اور ہمارا یہ انداز رہا ہے کہ ہم ہر روز ایک الگ کسی شہید کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج جناب قاسم کی شہادت کا تذکرہ آپ کے زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ جناب قاسم کی شہادت اور بڑی دردناک شہادت ہے جناب قاسم کی، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ تعویذ لے کر آئے، امام حسین نے اجازت دے دی، ایک گھوڑے پر سوار کیا، اس سے پہلے اپنے بھتیجے کو سجایا ہے اللہ اکبر، اور شبی بنا کے بقی کا رخ کر کے آواز دی، بھیا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں بالکل تمہاری جیسے ہے، مثل تمہارے ہے، تمہارے نمائندے کو کربلا کے میدان میں بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ سارے لباس اتار لیے، ایک کرتا پہنا دیا، کرتا پہنانے کے بعد اس کے گریبان کو چاک کر دیا۔ تو جناب زینب نے تڑپ کے پوچھا، بھیا یہ کیا کیا؟ کہ یہ یتیموں کی نشانی ہے، یہ یتیموں کی نشانی ہے، میں نے اس لیے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا ہے کہ شاید ان ظالموں کو اس پر رحم آ جائے، مگر مظلومی ہے قاسم یہ تھی کہ رحم کا تو نام و نشان نہیں تھا، اس شہید پر زندگی میں گھوڑے دوڑاتے، اللہ اکبر، جب بھی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی آواز دیتے تھے، چچا مدد کے لیے آئیے۔ یہاں تک کہ جب امام حسین میدان میں پہنچے ہیں، ایک جملہ ہے، کسی شہید کا ہے، کسی خطیب کا ہے، خوبصورت جملہ خطیب نے کہا کہ جب تک قاسم گھوڑے پر تھے قاسم تھے، لیکن جب گھوڑے سے اترے، گھوڑے سے گرے تو تقسیم ہو چکے تھے، اللہ اکبر، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ امام حسین نے کس انداز سے لاش اٹھائی، بس سینے سے سینے کو ملایا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے چل رہے تھے، ہاں لے کے آئے، ام فرما تیرا لال آ گیا ہے۔ لاشے کا خیمے میں پہنچنا تھا، جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو بیبیاں کبھی رخسار کا بوسہ لیتی تھی، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی تھی، مگر جب جناب قاسم کی لاش آئی تو ماں چاروں طرف چکر لگا رہی ہے، پھر رہی ہے، آواز دی میرے لال۔ یہ ماں سمجھ نہیں پا رہی کہ تیرے رخسار کہاں ہے، تیرا سینہ کہاں ہے، جہاں تیری ماں تجھے پیار کر سکے۔ زندگی میں وہ پامال ہو گیا، یہاں تک کہ ماں تڑپتی رہی اور بے قرار ہو کے آواز دی، اے معبود تو نے میری لاج رکھ لی، میرے عزیز کی قربانی کو قبول کر لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمائی ایک نورانی گفتگو۔ آج 7ویں محرم ہے، آئیے سلام کرتے ہیں ان ماؤں کو جن کے دلوں میں محبت حسین، محبت شریعہ اور قربانی اور ایثار تھا۔ سبقت یہ تھی کہ میرا بچہ قربان ہو جائے اور میرا امام باقی رہ جائے۔ حضرات ناظرین،
کل پھر اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظلوم